بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 106 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حسن لغیرہ کا حکم۔ آج کے سبق کی عبارت وحکم ھذا النوع سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں تو اس عبارت کو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا، لیکن آج کے سبق کے حوالے سے چونکہ اس کا خاص تعلق ہے تو اس لیے مختصراً اس کو ہم پڑھ کے آگے نکلتے ہیں۔ وحکم ھذا النوع، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، وہ جو واسطہ ہے اس کے ساقط ہونے سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، یہاں تک کہ سعی اس پر واجب نہیں ہے کہ جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور وضو اس پر واجب نہیں ہے جس پر نماز واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے جمعہ کی طرف سعی کر لی، اس کو حالت اکراہ میں کسی اور جگہ کی طرف جمعہ قائم کرنے سے پہلے اٹھا لیا گیا تو اب اس پر سعی دوبارہ سے واجب ہوگی۔ اور اگر وہ کسی جامع مسجد میں معتکف ہے تو اس سے سعی ساقط ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے وضو کیا اور نماز کو ادا کرنے سے پہلے اس کو حدث لاحق ہو گیا تو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ نماز کے وجوب کے وقت پہلے سے وضو شدہ تھا، یعنی باوضو تھا، اب اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اسی قسم کے قریب جو ہیں وہ حدود اور قصاص اور جہاد کا بیان بھی ہے، اس لیے کہ جو حد ہے وہ جنایت سے روکنے کے واسطے سے اچھی ہے، اور جہاد یہ کفر کے شر کو دور کرنے کے واسطے سے اچھا ہے، اور کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے واسطے سے اچھا ہے۔ اگر ہم واسطے کا نہ ہونا فرض کریں پھر یہ چیزیں معمور بھی نہیں رہیں گی۔ پس اگر جنایت نہ ہو تو حد بھی لازم نہیں ہوگی، اور کفر نہ ہو تو پھر جہاد بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ سرسری سا مفہوم تھا گزشتہ عبارت کا، اور اس عبارت میں چونکہ حسن لغیرہ کا حکم بیان کیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا، آپ عبارت پہ اس کا انطباق کر سکتے ہیں۔ اب قولہ، جو مصنف کا یہاں پہ حکم ھذا النوع کہنا ہے، تو اس سے پہلے چونکہ مصنف نے حسن لغیرہ کی قسم اول کی وضاحت مثالوں سے کی، اور اب حکم ھذا النوع سے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ حسن لغیرہ کی پہلی قسم چونکہ یہ تھی کہ جس میں جو حسن ہے وہ کسی واسطے کی وجہ سے آیا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر واسطہ ساقط ہو جائے تو معمور بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر واسطہ موجود ہو تو معمور بھی موجود ہوگا، اور واسطہ ساقط ہو جائے تو معمور بھی ساقط ہو جائے گا۔ جس کا حکم دیا تھا اب اس کا بجا لانا لازم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس شخص پر جمعہ واجب نہیں ہے، جیسے مریض ہے اور شرعی مسافر ہے کہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہوتا، تو جمعہ کی طرف سعی کا حکم بھی ان پر واجب نہیں ہے، کیونکہ سعی میں جو خوبصورتی تھی، یعنی یا سعی کا اچھا ہونا تھا یا سعی کا عبادت ہونا تھا، وہ جمعہ کی وجہ سے تھا، چونکہ سعی جمعہ تک لے جانے والی تھی، اور جمعہ خالص ایک حسن لذات ہی والی عبادت ہے۔ تو جب نماز جمعہ ہی ان پر واجب نہیں ہے تو سعی بھی واجب نہ ہوگی، یعنی جس وجہ سے سعی کرنا ان پر لازم ہوا تھا اب وہ سبب ہی نہیں رہا، وہ مقصد ہی نہیں رہا، تو اب سعی کرنا، خواہ دوڑنا یا کسی طرف چل پڑنا، یہ ان پر لازم نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح جن افراد پر نماز واجب نہیں، مثال کے طور پر حائضہ عورت ہے، اسی طرح نفاس والی ہے، مجنون ہے، اب ان پر نماز لازم نہیں ہے، تو جب نماز لازم نہیں ہے تو جس کے لیے وضو کیا جانا تھا وہ وضو بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصود جب ساقط ہو گیا تو معمور بھی جو وضو ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ مقصود ہی کے لیے چونکہ وضو کیا جانا تھا، اس قول کے مطابق کہ جن کے ہاں وضو حسن لغیرہ کی اقسام میں ہے، تو پھر جب وہ مقصد ہی نہیں ان پہ لازم، تو جس مقصد کے لیے وضو کرنا تھا جب وہ مقصد نہیں ان پہ لازم تو وضو بھی ان پر لازم نہیں ہوگا۔
تو یہ بھی واسطے کے ختم ہونے سے اس کا مامور بہی کا حکم ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ مصنف نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ اس کو راستے سے جبراً اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا کہ ابھی جمعہ کا وقت باقی تھا، پھر چھوڑ بھی دیا، تو اب دوبارہ اس پر جمعہ کی طرف سعی کرنا واجب ہے۔ پہلے وہ سعی کر چکا تھا، ابھی جا ہی رہا تھا، سعی کر رہا تھا، لیکن چونکہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، ابھی نماز جمعہ کا وقت باقی ہے کہ جس کی وجہ سے سعی میں حسن آیا تھا، لہٰذا اس شخص پر دوبارہ سے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جمعہ کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرنا پھر سے واجب ہوگا۔ اگر اس کو جمعہ کی ادائیگی کے بعد چھوڑا گیا تو مقصود چونکہ فوت ہو گیا، اب یہ سعی کرے بھی تو جمعہ حاصل اس کو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مقصود کے فوت ہونے سے واسطہ سعی بھی ساقط ہو جائے گا، لہذا اس پر اب سعی واجب نہیں ہوگی۔ اگر اس کو مامور بھی حاصل ہو تو مامور بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جامع مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے تو اس پر سعی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی باوضو تھا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر مقصود بھی کی ادائیگی تک مامور بھی کی ضرورت ہو تو اس کا کرنا لازم ہے کہ پہلے وضو کیا تھا، نماز کی ادائیگی سے پہلے حدث لاحق ہو گیا تو دوبارہ وضو کرنا واجب ہو گیا، کہ جب تک مقصود بھی حاصل نہ ہوگا مامور بھی واجب رہے گا، چونکہ اصل چیز ہی وہ مقصود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مامور بھی کو ادا کیا جا رہا ہے، تو جب تک مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا تب تک مامور بھی لازم رہے گا۔ مصنف نے والقریبوں سے، اس سے پہلے مصنف نے حسن لغیرہ کی پہلی قسم کے احکامات کو بیان کیا۔ اب والقریبوں سے حسن لغیرہ کی دوسری قسم کا آغاز کر رہے ہیں۔ حسن لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں حسن جو حسن ہے وہ غیر کی وجہ سے آیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ واسطے کی ادائیگی سے مامور بھی ادا ہو جائے گا، کہ اس کی ادائیگی کے لیے الگ فعل نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں حسن غیر کی وجہ سے آیا ہو تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ واسطے کی ادائیگی سے مامور بھی ادا ہو جائے، کہ اس کی ادائیگی کے لیے الگ فعل نہ کرنا پڑے۔ مصنف نے حسن لغیرہ کی دوسری قسم کو القریب من ھذا النوع سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں واسطے کو الگ اور مقصود بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا تھا، جبکہ دوسری قسم میں واسطے کو ادا کرنے ہی سے مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس معنی کی کمی کی وجہ سے اس کو پہلی قسم کے قریب کہا ہے۔ مصنف نے دوسری قسم کی 3 مثالیں دی ہیں: حدود، قصاص، جہاد۔ ظاہر ہے کہ حدود قصاص میں فی نفس ہی کوئی حسن و خوبی نہیں ہے، یعنی کہ قصاص کی جو حدود ہیں، چور ہے تو ہاتھ کاٹ دو، اگر سیبہ زانی ہو، سیبہ زانیہ ہو تو اس کو زجر کر دو، اور اسی طرح رجم کر دو، اور اگر باقرہ زانیہ ہو یا کوارا مرد ہو اس طرح زانی ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مار دو۔ یہ جو حدود ہیں فی نفس ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ حدود و قصاص میں نفس کو سزا دینا اور ہلاکت میں ڈالنا ہے، مگر چونکہ حدود و قصاص میں جرائم و گناہوں کو روکنے کے واسطے سے ان میں حسن آ گیا ہے تاکہ لوگ ان کے نفاذ کو دیکھ کر جرائم سے بچیں۔ حدود و قصاص سے جو مقصود ہے وہ انہی کے نفاذ سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے، کہ ان کو نافذ کرنے کے بعد لوگ خود بخود جرائم سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاد میں بھی فی نفسی حسن و خوبی نہیں، بلکہ بندوں کو سزا دینا اور چھیننا اور قتل و غارت کرنا یہ لازم آتا ہے، مگر چونکہ جہاد کے ذریعے سے کافروں کے شر کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے واسطے سے اس میں حسن آ گیا، اور جہاد سے مقصود خود بخود ادا ہو جاتا ہے کہ کافروں کے شر کو دور کرنے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے الگ فعل نہیں کرنا پڑتا، کہ مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر واسطے کو معدوم فرض کر لیں، مثلا اگر جرائم اور معاصی نہ ہوں تو حدود و قصاص بھی واجب نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر کافروں کا شر جنگ تک نہ پہنچاتا ہو تو جہاد بھی لازم نہیں ہوگا۔
اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصہ کلام گزشتہ تفصیل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم پہلی قسم کے ساتھ اس بات میں شریک ہے کہ واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے مامور بھی حسن لغیرہ ساقط ہو جائے گا، اور واسطے کے موجود ہونے کی صورت میں مامور بھی باقی رہے گا۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے حسن لغیرہ کی کا حکم پڑھا، اس کی دوسری قسم کی بھی وضاحت پڑھی، اور اس کے جملہ جو مثالیں تھیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ ذکر کی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح یاد کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حسن لغیرہ کا حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے والقریب من ھذا سے مصنف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔